وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 56-57۔ آج کا موضوع، کیا ہم حق کو جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کانٹے دار تھوہڑ کے درخت سے کھانے والے ہو، فمالئون منها البطون، سو اس سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہو، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر سخت کھولتا پانی پینے والے ہو، فشاربون شرب الہیم، پس تم سخت پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح پینے والے ہو۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 56۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ مہمانی ہے اس دن یوم جزا کی۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، سچ کیوں نہیں مانتے؟ سامعین کرام، بائیں ہاتھ والے یعنی الٹے ہاتھ والے یعنی گمراہ لوگ یعنی جھوٹے لوگ، جنہوں نے حق کو جھٹلایا، جنہوں نے حق کو جھوٹ سمجھا۔ اور یہ بات میں تسلسل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم حق کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ ہم آج مسلمان جو ہیں، جو حق بات ہے اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دنیا، اے لوگو، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم معاذ اللہ اس بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارا ماننا یہ ہے، یعنی زبان حال سے ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہم دنیا کے لیے، دنیا ہمارے لیے، ہم دنیا کے لیے۔ اچھا، جب یہ ایک آپ نے تصور قائم کر لیا یا ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے، اب کیا ہوگا کہ آپ دنیا ہی آپ کی ترجیح بن جائے گی۔ آج عام طور پہ دیکھ لیں سامعین کرام کہ ایسا ہی ہے کہ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میری اپنی ذات، سب سے پہلے تو ہم اہمیت دیتے ہیں نا اپنی ذات کو، پھر اپنا ہماری ذات ہے، پھر ہمارے والدین ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، یہ ساری، اور پھر میرا یہ بینک بیلنس ہے، میرا یہ کاروبار ہے، پھر میری یہ پوزیشن ہے۔ یعنی یہ پوزیشن بھی بعض اوقات حق کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں، حق کو قبول نہ کرو، تمہاری پوزیشن گر جائے گی۔
مثال کے طور پہ آپ تصور نہیں کر سکتے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک آرمی چیف نے یا وزیر اعظم نے یا صدر نے سنت کے برابر یعنی عہدے میں رہتے ہوئے وہ داڑھی چھوڑ لی ہو. سنت کے مطابق مسلمان ملک ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا تحفہ ہے. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ نو، ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک آدمی یعنی دنیاوی شان و شوکت کے ساتھ اپنے آپ کو بدل لے. دیکھیں، میرا وزیر اعظم یا آرمی چیف اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ آپ اگر کسی بھی عہدے پر ہیں، آپ کی جو بھی پوزیشن ہے، گھر میں آپ نے مرد ہو یا عورت، جس نے بھی جو پوزیشن بنائی ہے وہ پوزیشن اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جھوٹ سمجھتے ہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو بھی ہم جھوٹا مانتے ہیں. دیکھیں، یہ میں بڑے دکھ سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کو اس قسم کی باتیں کروں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں اگر آپ کو حق نہیں بتاؤں گا تو آپ دھوکے میں رکھ کے آپ کو مزید لالی پاپ دیتا رہوں گا کہ بھئی تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب جھوٹ بھی بولو، بے ایمانی بھی کرو، اور یہ سارا ہمارا جو رویہ ہے، ظاہر کی طرف توجہ رکھو اور ظاہری کو اپنا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لو. کوئی بات نہیں، تم نے کلمہ تو پڑھا ہے. یہ بھی مطلب یہ اللہ نہ کرے میں بھی ایسا کہہ سکتا ہوں آپ کو، اور آپ کو جھوٹے وعدے کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ. لیکن کیا فائدہ؟ اس سے تو میں اپنا بھی بیڑا غرق کر لوں گا. آپ کو لالی پاپ دے کے آپ کو میٹھی نیند سلا دوں گا کہ بس تم بس بہترین ہو، اس دنیا میں بہترین لوگ ہو. تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں کیوں کہوں گا؟ دیکھیں، حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے کہ ہم نے حق کو جھوٹا سمجھتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آپ شعوری طور پہ اس بات کے قائل ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک الگ بات ہے. زہر کو اگر آپ میٹھا سمجھ کے استعمال کریں تو کیا وہ آپ کو نقصان نہیں دے گی؟ یعنی جو زہریلی کھانا کھا لیں یا اس کو یا بظاہر اچھا کھانا ہے اور بیچ میں وہ زہر آلود ہے، اگر آپ کھا لیں گے تو کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اگر کوئی دانا آدمی، کوئی سچا آدمی آپ کو بتائے کہ یہ کھانا تو نظر تو آ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ تو زہریلا ہے، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا تو سجی سجائی آپ کو مل گئی ہے. آپ آ گئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں، آپ کی اچھی شکل و صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و اولاد سب کچھ دیا ہوا ہے، یا آپ جس حیثیت میں بھی ہیں. لیکن یہ زیب و زینت دنیا اگر آپ کا مطمح نظر بن گئی تو یہ زہر ہے، اور یہ ہم نے زہریلا کھانا پسند کر لیا ہے. اور میں نے آپ کو اس دن بتایا بھی تھا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما کانوا یعملون او کما قال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت میں نے آپ کو بیان بھی کی تھی لیکن پھر بیان کروں، بہت اہم ہے اور میرے لیے اور آپ کے لیے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو تم میں سے طالب ہے، یرید مت مرید منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. سبحان اللہ، یہ یرید پہ مجھے وہ آیت آئی. تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار ہیں، بعض آخرت کے طلبگار ہیں. تو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو بھی تم میں سے دنیا کی زیب و زینت، دنیا حیات دنیا کا طالب ہو،
اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہو، یعنی اور کچھ بھی نہیں چاہتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طالب دنیا کو میں دنیا دوں گا جتنا میں چاہوں اور جس کو چاہوں، یعنی جو مقدر ہے، وہ جو طالب دنیا نہیں ہے اس کو بھی مقدر کے مطابق اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نوف الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کافروں کو دے رہا ہے، اعلیٰ اعلیٰ محلات ہیں، رہائش ہے، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، نہ وہ میرا وہ ہے۔ تو بہت سے یہاں پاکستان میں بہت سے لوگوں کو جو جنہوں نے اللہ کو بلایا ہوا ہے، کروڑوں اربوں روپے دیے ہوئے، محلات ہیں ان کے، یہ وہ کعبے یہ وہ، لیکن جو فقیر بھی ہے، لیکن اگر وہ بھی دنیا کا طالب ہے، اور آج تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ہیں محتاج اور فقیر، اپنے دال روٹی پہ کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور کوئی خاص وسائل نہیں ہیں ہمارے، یعنی کچھ ایکسٹرا کرنے کے وسائل نہیں ہیں، نہ ہم ایک گھر کے علاوہ دوسرا گھر بنا سکتے ہیں، نہ ہم اپنے کھانے پینے کے انداز میں تبدیلی، یعنی کوئی دال روٹی کھا رہا ہے تو بس وہی دال سبزی روٹی وہی کھاتا رہے گا، لیکن ہے وہ طالب دنیا۔ اس کی میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون، ان کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ جس نے اللہ سے منہ موڑ لیا یا اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا اس کا ناطقہ اللہ تعالیٰ بند کر دے گا، بلکہ بسا اوقات جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ دنیا داروں کو یا بعض لوگوں کو عذاب کے طور پہ دنیا دیتا رہتا ہے۔ یہ قرآن میں موجود ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ لِنُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تو بہرحال یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے، خاص طور پہ آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے کہ ھذا نزلہم یوم الدین، جو جھٹلانے والے ہیں ان کی یہ مہمان نوازی ہوگی، یعنی حقیر انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے تو میں نے ایک بہت بڑی ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ تمہاری ضیافت ہوگی، ھذا نزلہم۔ بہرحال آگے جو ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم سچ کیوں نہیں مانتے، تم حق کی تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ یہ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اب یہ ہے نا کہ یا تو حق کو ہم جھوٹ مانتے ہیں یا حق کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جو بھی لوگ ہیں، یہ بڑے آسان مضامین ہیں سمجھنے کے لیے، کوئی ایسی خاص تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو حق کو سچ مانتے ہیں۔ حق کیا ہے، سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، دنیا میں ہماری آمد کا مقصود اللہ کی ملاقات ہے، اس سے بڑا سچ کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی ملاقات کی تیاری ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ارواح کو عظیم الشان نعمت دینا چاہتا ہے، اس نے چاہا کہ ہم اسے پہچان لیں، تو اب اس نے ہمارا یہ جو دنیا میں بھجوایا نا، ہمیں جسم بھی دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آلات ہیں۔ آلات کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا عالم اسباب ہے اور یہاں آلات، یہ مجھے اور آپ کو جو جسم دیا گیا ہے نا، جو بھی ہے،
یہ میں نہیں ہوں، یہ مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں کچھ عرصے کے لیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ تمہارے لیے اس زمین میں ایک مستقر ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے، تو یہاں سے ہم آئے ہیں اللہ سے اور پھر واپس جانا ہے۔ یعنی جیسے کہ آپ ایک امتحان گاہ میں جاتے ہیں، یہ بات ذرا آسان ہے سمجھنے کے لیے، سن لیں۔ یعنی یہاں مثال کے طور پہ ایف اے کا امتحان ہو رہا ہے، ایف ایس سی کا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، سالانہ امتحان ہے، وہ ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، بس اب اس امتحان گاہ میں سب لوگ بیٹھتے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ امتحان تو مطلب یہ ہے کہ ہفتوں تک بعض وقت چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں، میڈیکل کالج کے لیے انٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے، اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے، اور اس میں سے چند فیصدی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ جو انٹری ٹیسٹ ہے، اگر کسی کو واقعی ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے سے شروع سے ایک مقصد بنا کے اس کے لیے محنت شروع کر دی ہوگی۔ ایف اے میں بھی اس نے، یعنی ایف ایس سی جو پڑھ رہا ہے وہ میڈیکل میں، تو وہاں بھی اس نے تیاری کی، کتابیں پڑھی۔ پھر جو انٹری ٹیسٹ کا دن ہے اس میں ایسے نالائق لوگ میرے جیسے بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے نا، اس میں کوئی پاس ہوتے ہیں، کوئی فیل ہوتے ہیں۔ اب یہ انٹری ٹیسٹ جو ہے یہ آپ کا ایک ذریعہ بنتا ہے میڈیکل کالج میں جانے کا۔ اگر آپ اس میں پاس ہو گئے تو آپ چلے جائیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے، فیل ہو گئے آپ کو داخلہ نہیں ملے گا۔ اب یہ تقریباً مثال ہے، یہ دنیا میں ہم ایک امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ سے سنیں یہ بات، دنیا میں ہم آئے ہیں اس لیے امتحان دینے کے لیے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے۔ اور یہاں رک کے میں آپ کو ایک آیت بھی سناؤں گا آپ کی تالیف قلب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے، قل کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ یہ آیت میں اس لیے بھی سنا رہا ہوں نا کہ یہ بہت سی دفعہ آپ یعنی میں جو باتیں کرتا ہوں آپ کسی الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو کیسی باتیں کر رہے، ہماری تو ساری زندگی اس نے باطل کر دی ہے، اور یہ تو اپنے آپ سے لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال پھر میں آپ کو تصدیق کے لیے، آپ کی اطمینان کے لیے قرآن کی آیت بھی پڑھا۔ آج میں نے آپ کو کیا کہا، یہ نقطہ اگر آپ نے نوٹ کر لیا تو سبحان اللہ، بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ نے قبول کر لیا یہ، یا سمجھ گئے اس بات پہ، سمجھ کے قبول کر لیا، اب دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ یہ میں آپ کو اردو زبان میں کہہ رہا ہوں، کسی اور چکر میں نہ پڑیں، دنیا میں آ کے دنیا کے چکروں میں نہیں پڑنا آپ کو۔ بہت سے لوگ دنیا کے چکر میں پڑ گئے، اسی روز و شب میں الجھ گئے۔ آپ دیکھیں، میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا، لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے دنیا کے چکر میں نہیں پڑنا، آپ کو میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، آپ نے اللہ کی، یعنی جس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے آپ نے زندگی کو استعمال کرنا ہے۔ یا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں سمیت اس جسم کے اور باقی تمام نعمتوں کے، جس کو آپ گن بھی نہیں سکتے، آپ کو ان نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، اس جسم کو استعمال کرنا ہے، اس وقت کو استعمال کرنا ہے اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے۔ ایک تو آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ ہاں مقصود تو اللہ ہی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ کوئی بھی آپ کا کوئی الجھاؤ ہو تو آپ مزید تفصیلات میں پھر اگلے مضامین میں بیان کر دوں گا اور کرتا رہوں گا۔ یہی دعوت ہماری منزل ہے۔ تو بہرحال وہ آیت میں آپ کو سنا رہا تھا کہ آپ کے اطمینان کے لیے کہ ہاں ملاقات ہی مقصود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ ہے کہ وہ آیت کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ سبحان اللہ۔
آپ کہہ دیجئے ان سے کہ بھئی میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور مجھ پہ وحی آتی ہے، اور وہ کیا ہے، کرنا کیا ہے کہ تم نے اللہ کو معبود واحد تسلیم کرنا ہے۔ اب جس شخص نے اللہ کو، اللہ کی ملاقات کو مقصود بنا لیا تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے، سبحان اللہ، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں نا کہ ہے اصل پروگرام تو ملاقات ہے، ملاقات کے لیے تیاری ہے، یعنی یہاں آنے کا مقصد ملاقات کی تیاری ہے۔ تو اب اس آیت میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، رسول آ گیا اور وہ تمہیں میری بندگی کی دعوت دے رہا ہے، اب بندگی کی ہے کس لیے؟ اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے۔ بندگی کیا ہے؟ بندگی بذات خود مقصود نہیں ہے، بلکہ ملاقات کی تیاری کے لیے بندگی کی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ تو فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو امیدوار ہے اپنے رب سے ملاقات کا، اب چاہیے کیا اسے؟ عمل صالح درکار ہے اس کے، اچھے پرچے بھرنے ہیں، تم نے اچھے اعمال کرنے ہیں، یقین اللہ پہ، ایمان باللہ، اور پھر عمل صالح۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے تو فلیعمل عملا صالحا، بس ایک طریقہ ہے بندگی، اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا کہنا نہیں ماننا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، سبحان اللہ۔ دیکھیں ہم عام طور پہ عبادت کو مقصود جانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس آیت میں بالکل واضح طور پہ بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عبادت تو ایک ضرورت ہے ملاقات کے لیے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ اس کو عمل صالح کرنا ہوگا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شامل نہیں کرے گا، نہ نفس کی ماننی ہے آپ نے، نہ معاشرے کی، نہ ادھر کی، نہ ادھر کی، بس فاستقیموا الیہ واستغفروہ، کمر باندھ لو اس کی طرف۔ امید میں رکھتا ہوں کہ میرے سامعین اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے اس پروگرام کو قبول کر لیں گے، انشاءاللہ امید رکھتا ہوں۔ بہرحال تو نحن خلقناکم فلولا تصدقون، بھئی حق کو تم سچ کیوں نہیں مانتے؟ حق میں نے آپ کو بتا دیا، حق یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ سچ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ سچ یہ ہے کہ اگر میں حق کی تصدیق کروں تو یہ دنیا بھی میری اچھی گزرے گی، یہ سچ ہے۔ یہ اللہ نے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو یہ حق ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور میں نے اللہ تک جانا ہے۔ تو اب حق کی تصدیق، ہم تو حق کو جھٹلا رہے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس یہی دنیا ہے، یہی کامیابی اور یہی ناکامی کی جگہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم اچھی طرح یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، جو کم وقت میں زیادہ پیسہ بنا لے، بھئی وہ شخص تو بڑا کامیاب ہو گیا۔ بھائیوں میں سے ایک بھائی، اگر 4 بھائی ہیں، ایک بھائی نکل گیا امریکہ یا جاپان کہتے ہیں، اور وہاں پھر پیسے بنانے لگا، یار بس وہ تو بڑا ہم میں سے آگے نکل گیا۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، دنیا دارانہ مادہ پرستی کی ذہنیت ہے، ہم اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں، سارا میٹیریل کو ہم نے اہمیت دے دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ بہرحال
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم سچ کیوں نہیں مانتے۔ اب یہ دیکھیں سامعین کرام کہ یہ سارے مضامین بیان ہو رہے ہیں سورہ واقعہ کے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو جنتی ہیں، جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کا بھی بیان کیا، جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کا بھی بیان کیا۔ اب یہ ہے نا کہ عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں اور سوچیں اور تدبر کریں تو دائیں ہاتھ والوں سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ جو بھی دو مقامات ہیں ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ہم نے تو حق کو جھٹلا دیا ہے، ہم تو گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ ہماری منزل ہے نہیں۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو دعوت فکر کے دے رہا ہوں کہ اس بات کو ذرا نوٹ کریں، سوچیں، سمجھیں اور عقل سے کام لیں اور کسی کی بات پر یقین کر لیں، قرآن پر یقین کر لیں۔ میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات پہ، میں تو قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، قرآن پر یقین کر لیں، اس کی تصدیق کریں تو آپ جہنم سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اگر تصدیق نہیں کریں گے، اسی طرح جھٹلاتے رہیں گے، تو پھر تو یہ ہے نا کہ یہ سارے حالات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا آپ کو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا نزلهم یوم الدین نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ ترجمہ سنا دے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی، یہ مہمان نوازی ہوگی۔ تھوہر کا درخت، ان کی خوراک، اوپر سے کھولتا ہوا پانی، اونٹ پیاسے اونٹ کی طرح پینا، یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم سچ کیوں نہیں مانتے۔ اب یہاں ایک نقطہ آخر میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سورہ واقعہ میں یعنی جو مضمون شروع سے چلا آ رہا ہے اور آیت نمبر ہم نے 57 تک پڑھ لیا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہیں کافر، مومن، منافق، مشرک اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ آپ غور کریں نا اس بات پہ، جنت دوزخ کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ کافر کے لیے ہے یا یہ مسلمان، جنت مسلمان کے لیے ہے یا مومن کے لیے، یہ نام ہی نہیں۔ ایک منفرد انداز سے اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، 3 درجوں میں تم بٹ جاؤ گے۔ اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے میں 2 درجے، اصحاب الشمال بس، یعنی دائیں اور بائیں ہاتھ والوں کی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یعنی برائے نام اگر آپ مسلمان ہیں یا جو بھی آپ کا نام ہے، عیسائی ہیں، کافر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان آیات کے تناظر میں آپ نے اپنے اعمال کو اور اپنے یقین کو پرکھنا ہوگا، جو کہ بیان ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ هذا نزلهم يوم الدين That is their hospitality on the day of retribution. نحن خلقناكم فلولا تصدقون We created you, if only you would believe. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔